هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین و ناظرین، پروگرام قرآن اور شفا لے کر بندہ ناچیز نذیر احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کے نام کے حوالے سے ہی آپ دوست احباب، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میرے بزرگ اس بات کو یقیناً سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن اور شفا یعنی اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے آیات قرآنی لے کر، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ لے کر جو روحانی امراض ہیں ان کا علاج جو ہے وہ کرتے ہیں. ہم تدبیر کرتے ہیں، تقدیر میرے اللہ کے پاس ہے. فارمیٹ آپ کو معلوم ہے. پھر بھی اپنے نئے جو میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، دوست ہیں، میری مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ 4 چیزیں درکار ہوتی ہیں. پہلی چیز آپ کا اصل نام، آپ کی والدہ محترمہ کا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئیں، آپ کی پلیس آف برتھ، آپ کس جگہ پہ پیدا ہوئیں، کس ملک میں پیدا ہوئیں، کس شہر میں پیدا ہوئیں. یہ 4 چیزیں درکار ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی معلوم کرنا ہے، تو جس کے بارے میں معلوم کرنا ہے اس کی قمیض کو لے کر، وہ مرد ہے یا عورت ہے، قمیض کو لے کر اس کو زمین پر بچھانا ہے اور بالش سے، گٹ سے، ہاتھ سے، ہینڈ سے اس کی پیمائش کر لینی ہے کہ وہ کتنے گٹ ہے اور کتنی انگلیاں ہیں. وہ پیمائش کر کے آپ نے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لینی ہے اور مجھے کال کرنی ہے. میں آپ کو پڑھ کر دم کروں گا. آپ نے دوبارہ پھر اس کپڑے کو نیچے بچھانا ہے، نیچے بچھا کر دوبارہ اس کی اسی طرح پیمائش کرنی ہے جس طرح پہلے کی تھی. ایک ہی بار پہلے پیمائش کرنی ہے، بار بار نہیں کرنی. دوسری بار بھی ایک بار ہی اس کو صحیح طرح اس کی سلوٹیں وغیرہ جو ہیں وہ ان کو نکال لیں اور پھر آپ اس کی پیمائش کریں اور پھر بتائیں. اگر تو کپڑا پہلے سے، پہلی پیمائش سے کم ہو گیا ہے تو روحانی مرض ہوگی، اور اگر بڑھ گیا ہے تو بھی روحانی مرض ہی ہوگی. اس کا انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اس کا حل سوچیں گے، اس کا علاج جو ہے وہ سوچیں گے. شفا میرا اللہ عطا فرمائے گا. بہت سارے دوستوں کے میسیجز آ جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ آ جاتے ہیں، لکھے ہوئے آ جاتے ہیں، وائس میسیج آ جاتے ہیں. سکرین پر نمبر ہوتے ہیں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ پروگرام کے بعد جو ہے نا وہ پروگرام پھر میں اپنے بہن بھائیوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے میں بعد میں پھر بات کر لوں. لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم لائیو بھی آپ کی کالز جو ہیں وہ آئیں تو ہم ان کو سنیں. ابھی وہ ہم نہیں کر رہے، لیکن انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں ہم وہ بھی کریں گے کہ آپ لائیو کالز کریں گے
اور لائیو ہی آپ کو جواب دیں گے۔ اگر آپ کو جواب کی سمجھ نہیں آتی تو پروگرام کو ریکارڈ کر کے اس کو بار بار سن کے آپ اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ دوبارہ کال کر کے مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ اگر آپ کسی بھی مسئلے کی ڈیٹیل چاہتے ہیں، کیونکہ لائیو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، محدود ٹائم ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے، تو تفصیلاً گفتگو جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب پروگرام ختم ہو جائے اس کے بعد آپ اگر تفصیلاً گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، اپنی مرض کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا پریشانی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے پوچھ سکیں اور اس کے بارے میں ہم آپ کو گائیڈ لائن دے دیں، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ اس کو آپ اس طرح سے، اس طریقے سے آپ اس کو کر لیں۔ اچھا، تو ناظرین بات یہ ہے کہ روحانیت کے حوالے سے ہمارے جو ہے نا فی الحال ابھی پروگرام جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میسیجز آ جاتے ہیں۔ کچھ باتیں میں آج آپ سے خود بھی شیئر کروں گا، کچھ باتیں آپ سے خود بھی شیئر کروں گا، 2-3 وہ میسیجز کے حوالے سے وہ لوگ یقیناً سن رہے ہوں گے، تو اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ، ایک بھائی نے بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں، کاروبار کے حوالے سے حالات ٹھیک نہیں ہے، پریشانی کے عالم میں ہوں، کوئی کام کاج بھی نہیں ہے، بہت پریشانی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین جو دعا ہے وہ ہے استغفار، اللہ کے حضور استغفار کرنا، استغفار ہے۔ اب آپ نے اس کو 2100 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے۔ وہ بندہ جس سے مالی پریشانی ہے، کام کاج نہیں ہے، غریب ہے، پیسوں کا سسٹم نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے، پریشانی لگ گئی ہے، گھر میں بھی فاقے ہیں، کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، تو آپ صبح فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ نے ایک تسبیح صبح کرنی ہے فجر کی نماز سے پہلے، ایک تسبیح آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، 2 تسبیحیں ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے ہر نماز میں، ہر نماز جو ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز آئے گی، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 3 تسبیحیں کرنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صبح پہلی میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ظہر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 5 منٹ میں آپ کی 2 ہو جائیں گی، 3 ہو جائیں گی، 4 ہو جائیں گی، 5 ہو جائیں گی، آپ ان کو پڑھ لیں۔ پھر عصر کی نماز کے بعد پھر پڑھ لیں، پھر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر پڑھ لیں۔ یہ آپ نے ٹوٹل پہلی فجر کی جو تسبیح ہیں دونوں ملا کے باقی سارے دن میں آپ نے جو پڑھنی ہے وہ ٹوٹل ہوگی 2100 بار، 2100 بار، یہ ہوگا 2100۔ یہ خیال رکھنا ہے 2100 یہ آپ نے پڑھنی ہے اور مسلسل پڑھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ کریم کا حکم ہے قرآن مجید میں، سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ استغفار کرے تو میں ان کو مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔
سورہ نوح کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا بھی توبہ کرو، استغفار کرو اللہ کے حضور۔ استغفار کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو مال بھی ملے گا، آپ کو اولاد بھی ملے گی۔ اب جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کے پاس بچے نہیں ہیں، اللہ نہیں دیے، اللہ میرا دے گا، میرا اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور دے گا اس کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی فزیکلی پرابلم نہیں ہے تو، اگر آپ فزیکلی بیمار نہیں ہیں، میاں بیوی دونوں تندرست ہیں، ٹھیک ہیں، آپ کے ٹیسٹ آپ نے کروائے ہیں، ٹیسٹ آپ کے بالکل ٹھیک آ رہے ہیں، تو اولاد نہیں ہو رہی، 2 4 5 سال 7 سال گزر گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی قرآن کہہ رہا ہے، مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا۔ یہی 2100 بار پڑھنی ہے۔ اس کے لیے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کر لیں، ٹیلی فون کر کے تعویذات وغیرہ منگوا لیں، اور آپ تعویذات جو ہے ان کا استعمال کریں ساتھ میں، اور ساتھ میں کچھ اور آپ کو اللہ کا ذکر ہی، اللہ کے ذکر کے حوالے سے ہی، آیات قرآنی کے حوالے سے کچھ باتیں میں پھر وہ آپ کو عرض کروں گا، وہ کریں انشاءاللہ 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 تعالی بفضل خدا اللہ تعالی آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب میسج تھا ایک مرض کے حوالے سے، جی اس کا پتہ نہیں چل رہا ہمیں کہ بیماری ہے یا کیا نہیں ہے۔ کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں ہارٹ کی پرابلم ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے پرابلم، اور ہم نے ایلوپیتھک بھی علاج کروا لیا ہے، ہومیوپیتھک بھی کروا لیا ہے، ہربل بھی کروا لیا ہے، لیکن وہ درد کی جو شدت ہے نا وہ کم تو ہو جاتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر قلب کو سکون پہنچاتا ہے، دل کے امراض کا بہترین علاج ہے ذکر الہی۔ اور ذکر الہی کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا شافی الامراض یا اللہ، 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 یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے 5 تسبیح 5 نمازوں کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر آپ بے شک بیٹھ کر ہی نماز پڑھتے ہیں، کرسی پر پڑھتے ہیں، رکوع و سجود جو ہے وہ ظاہر میں آپ نہیں کرتے، یعنی اٹھ کر باقاعدہ نہیں کرتے، تو قبول کرنے والا میرا اللہ ہے، اور اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کا جو ذکر ہے، اب اللہ کا ذکر جو ہے وہ آپ نے یہی پڑھنا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر قلب کو سکون پہنچاتا ہے۔ اب اس میں بھی لفظ اللہ موجود ہے، اللہ کا ذکر موجود ہے، یعنی ہم کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ، ذکر اللہ جو ہے، الا بذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ آپ یہ بھی ملائیں گے یا شافی الامراض، تو یہ 2 ہو جائیں گی۔ ان آپ دونوں کو 5 وقت کی نمازوں میں ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کو پانی پر پھونک لیں، دم کر لیں، دم کر کے وہ پانی پی لیں۔ جو آج کے دن کا غور سے بات سنیے گا، نہ سمجھ آئے تو بعد میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ نے دم کرنا ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت آپ نے دم کرنا ہے پانی پر، اور اس کو رکھ لینا ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر اس پانی کو آپ نے پینا ہے اور اس کو ختم کر دینا ہے۔ یعنی جو ذکر میں نے آج کیا ہے نا،
آج کے دن کا 5 نمازوں کا، تو آج کا جو دن ہے وہ 5 وقت کا جو میں نے دم کیا ہے اپنا پانی، وہ پینا میں نے کل فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں ہے، سورج چڑھنے سے پہلے پہلے آپ نے وہ پینا ہے۔ آپ یہ عمل 11 دن کریں گے اور 11 دن کے بعد آپ کال کر کے میسج کر کے آپ مجھے بتائیے گا۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی یا کچھ پتہ نہیں چل رہا تو پھر آپ مجھے کال کر کے اپنے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ بھی انشاءاللہ تعالی بفضل خدا اللہ کی رحمت سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کچھ جادو ٹونے کے اثرات ہیں یا یہ مرض ہے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دونوں چیزیں آپ نے غور کرنی ہے۔ یہ میں نے آپ کو آج غربت کا، جو غریب ہیں ان کا بتایا کہ وہ اللہ کے حضور استغفار کریں، بے اولاد اللہ کے حضور استغفار کریں، اور اس کے کچھ اور بھی ذکر ہیں، عمل ہیں، وہ جب آپ کال کریں گے تو میں پھر آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں گا۔ اور امراض قلب کے لیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ اچھا، آج کل پوری دنیا میں ہمارے پورے سسٹم میں ایک بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو اولادیں ہیں نا، ہمارے جو بچے ہیں نا، وہ نافرمان ہو گئے ہیں۔ وہ ہماری بات کو نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ہماری بات کو مانتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پتہ ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ماں باپ کا ادب کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب والدین نے آپ کو بچپن سے پالا ہے، قرآن مجید میں یہ اللہ کا حکم ہے، آپ غور کریں کہ یہ جو ماں باپ ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اب قرآن یہ کہہ رہا ہے اور حکم الہی ہے کہ یہ دعا مانگو، یہ اللہ کے حضور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ ان پر رحم فرما اس طرح جس طرح انہوں نے ہم چھوٹے تھے تو رحم کیا تھا۔ بھائی میرے، آپ کا باپ جو ہے وہ سارا دن گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ، دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ، کارخانوں میں، ملوں میں محنت مزدوری کرتا ہے، جاتا ہے، کماتا ہے، رزق حلال لے کے آتا ہے، اور کتنا تھکا ہوا ہوتا ہے۔ اپنی تھکاوٹ کو وہ ظاہر نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا میں تھک گیا ہوں، وہ آپ کے لیے رزق کما کر لاتا ہے اور آپ کو کھلاتا ہے۔ اب اس کا مقام یہ ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے۔ آپ کی ماں آپ خود تو گیلے بستر پر لیٹی اور آپ کو خوش جگہ پہ لٹایا، آپ کے پیشاب اور پوٹیوں کو دھویا، آپ کو پالا، خود بھوکی رہی، آپ کو کھلایا، کس کس حالت سے گزری اور کن کن مراحل سے گزری، کس طرح اس نے اپنے پیٹ میں رکھ کر تکلیف سہی اور کس طرح اس نے جنم دیا۔ یہ باتیں اگر ہم اپنے سوچنا شروع کر دیں گے نا اپنے ماں باپ کے بارے میں کہ وہ کتنی تکلیف میں تھے، کتنی پریشانی میں تھے، اور انہوں نے ہمیں پالا ہے، پالنے والا اللہ ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے، لیکن پالنے کا ذکر لفظ رب اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرما دیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا